تاکہ آپ کے ذہن میں سورہ فاتحہ کے ناموں کا اجمالی سا نقشہ قائم ہو سکے۔ اس کا پہلا نام الفاتحہ ہے، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، پھر فاتحۃ القرآن، پھر ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، سورۃ النور، السبع المثانی، اساس القرآن، سورۃ الحمد، سورۃ المناجات، سورۃ الشکر، سورۃ الصلاۃ، سورۃ التفویض، سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الشافیہ اور سورۃ الواقعہ۔ یہ 21، 22 یا 23 وہ نام میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں جن کا تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ہر نام سے سورہ فاتحہ کی ایک مستقل حیثیت اور مستقل شان اجاگر ہوئی۔ سب سے پہلے ہم فاتحہ کے نام کے حوالے سے اس سورت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ نام کم و بیش 6-7 مختلف معنی پر مشتمل ہے، لہذا فاتحہ کا پہلا معنی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ فتح مشکلات سے عبارت ہے۔ عربی زبان میں الفاتحہ کا لفظ فاتحہ کے مادہ میں سے مشتق ہے، یعنی فاتحہ میں سے نکلا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الفتح ازالۃ الاغلاق والاشکال، کہ فتح کسی بندش اور کسی مشکل کو دور کر دینے کا نام۔ اس لحاظ سے فاتحہ اس شے کو کہا جائے گا جو کسی بندش کو دور کر دے، کسی مشکل اور کسی رکاوٹ کو دور کر دے۔ اور بندش، مشکل اور رکاوٹ کا دور ہونا یہ ہے کہ راستہ کھل جائے اور سلسلہ اور رابطہ جو بندش اور رکاوٹ کی وجہ سے منقطع ہو چکا ہو وہ پھر سے بحال ہو جائے۔ اور مشکل دور ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ رکاوٹیں چھٹ جائیں اور سہولت اور آسائش میسر آ جائے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نصرت اور فتح۔ قرآن مجید کی سورۃ النصر میں ارشاد فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے، اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے، یہ دو الگ چیزیں۔ اب نصرت اور فتح میں باہمی تعلق کیا ہے، یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر راستے میں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ اور کوئی بندش ہو تو اس مشکل کو دور کر دینا، اس بندش کو ختم کر دینا، اس رکاوٹ کو اٹھا دینا، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ اور جب رکاوٹ دور ہو جائے اور بندش ختم ہو جائے تو پھر راستہ صاف ہو جاتا ہے، منزل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور دشواریاں جب ختم ہو جائیں تو پھر آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بندش ختم ہونے اور رکاوٹ کے ہٹ جانے کے بعد جو آسانی کا دور شروع ہوتا ہے، کامیابی اور کامرانی کی منزل شروع ہوتی ہے اور صاف راستہ میسر آتا ہے،
اس حالت کو فتح ہو. جب تک بندش اور رکاوٹ تھی اور آپ پر راستہ بند تھا، اس وقت اس بندش اور رکاوٹ پر عبور حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی نصرت کی ضرورت تھی، اللہ کی مدد کی ضرورت تھی. جب اللہ کی مدد آ گئی اور اس نے اپنی نصرت سے آپ کو بہراور فرما دیا تو اس کی مدد سے مشکلات، رکاوٹیں اور بندشیں دور ہو گئی. جب بندشیں اور رکاوٹیں اٹھ گئی تو پھر منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا، پھر آسانیاں شروع ہو گئی. تو وہ جو منزل کی آسانی میسر آ گئی اور راستے آپ کو صاف مل گئے، اس کیفیت اور اس حالت کا نام فتح. وہ نصرت پہلے ہوتی ہے اور فتح اس نصرت کے بعد ہوتی ہے. تو جب فتح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں از خود اللہ کی نصرت شامل ہوتی، اس لیے کہ فتح کی حالت حاصل ہی تب ہوتی ہے جب نصرت اللہ کی پہلے آ چکے. اب اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اگر آپ سمجھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ باری تعالیٰ نے اس سورت کو سورت الفاتحہ قرار دیا، اور فاتحہ کا معنی یہ ہے فتح کرنے والی. اللہ پاک نے اس سورت کو یہ شرف عطا کیا کہ اس سورت کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ کمال ہے. اللہ نے اس سورت کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو اسے اپناتا ہے یہ اس کی مشکلوں کو دور کر دیتی ہے. یہ جو اسے اپنا لیتا ہے یہ اس کی زندگی کی رکاوٹوں کو اٹھا دیتی ہے، اس کی بندشوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اس سورہ فاتحہ کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے اپنانے والے پر منزل مقصود تک پہنچنا آسان کر دیتی ہے، یہ اسے حالت فتح تک پہنچا دیتی ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورہ فاتحہ میں یہ اثر رکھا جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد فہو ابتر. ہر کوئی بھی اہم کام جو آپ شروع کرنا چاہیں اور ایک اہم کام ہو، ضروری کام ہو، اور اس کو سورہ حمد سے یعنی اللہ کی حمد سے، یہاں سورہ حمد سے مراد حقیقت حمد ہے، اللہ کی حمد سے اسے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناتمام رہتا، حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے. تو گویا کسی بھی ضروری کام کو اگر آپ کامیابی کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا آغاز حمد سے کیا جائے، اور یہی حمد سورہ فاتحہ کا عنوان ہے اور یہی سورہ فاتحہ کا مضمون ہے. اس لحاظ سے